سے حسن نے اس کو بول دیا تھا کہ انڈے کو برابر دیکھنا، اگر ذرا بھی ادھر ہوا تو کام نہیں بنے گا. تو بیچارے ایسے آ کے کھول کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں سے وہ آنسو بھی نکلنے لگے لیکن وہ آنکھ نہیں جھپک رہے ہیں. تو اس نے بولا نہیں آنکھ جھپک لیا کرو، کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں ابھی. وہ 2-3 دفعہ پڑھ کے چھپ کر دے. بولا توڑو اب اس انڈے کو. انڈے کو توڑا تو اس میں سے 4 سوئیاں نکل آئی. وہ 5 بھائی دیکھا حسن سائیں کو نے ہمارے جادو توڑ دیا. تو کبھی کبھی علاج بھی ہو جاتا ہے، کبھی علاج بھی اس سے ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ ان میں یعنی قوت ارادی ہی ان کی ایسی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اور جب سوئیاں نکال دی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جادو تو ختم ہو گیا. اب وہ حشاش بشاش ہو گئے، کہنے لگا اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. روزانہ پڑا رہتا تھا ادھر ادھر. حسن نے بولا اگر آج کے بعد تم نے کام نہیں کیا اور تم ادھر ادھر گئے تو یہ پھر ہو جائے گا تمہارے اوپر. بولا نہیں اب میں کام بھی کروں گا. اور رات کو سونا ہے. رات کو سوتا نہیں تھا، ساری رات چکر لگاتا رہتا تھا. رات کو ٹھیک سونا ہے ٹائم پر اور صبح اٹھنا ہے بالکل میں، اور نماز بھی پڑھنی ہے اسی وقت سے. جناب اس نے ٹوپی بھی پہنی، چادر بھی پہنی. اب 5 وقت کا نمازی ہے، وہ خدمت کرتا ہے وہاں. مگر میں نے کہا یار اس کو بتانا نہیں تو پھر وہ ہو جائے. اب وہ 5 بھائی اتنے اچھا، ہمارا شکر ہے، ہمارا حسن سائیں کی بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم. اب میرے سے زیادہ اب حسن اس کا پیر ہے. تو بھئی انڈے والے پیر اور ڈنڈے والے پیر اور فلانے پیر، یہ اسلام کی روایت نہیں ہے. اگر ان چیزوں میں پھنسو گے تو آپ بھی انڈے والے کی مرید بنو گے نا، فراڈی کا مرید فراڈی بنو گے نا. ہاں اور کیا بنو گے؟ اگر ایسے شعبدہ بازیاں دیکھنی ہے تو یہ تو مداری لوگ دکھاتے رہتے ہیں، ہاتھ کی صفائی دکھاتے رہتے ہیں. ہندو پنڈت بھی اس قسم کے کام کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ اس کو کرامت مانتے ہیں؟ آپ کو نہیں، آپ صرف اس شخص کی تقوی کو دیکھیں، اس کی پرہیزگاری کو دیکھیں، اس کی شکل اور صورت کو دیکھیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھیں، اس کی نمازوں کو دیکھیں، اس کی جو نیکیاں یا دین کی خدمت دیکھیں. اصل کرامت وہ ہے. وہ پھر چاہے آپ کو کوئی کرامت نہ دکھائے اور نہ آپ مطالبہ کریں کرامت کا، آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کے بیعت ہو جائیں. جب آپ بیعت ہو جائیں گے تو روزانہ کرامتیں ہی دیکھتے رہیں گے. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، بہت لمبی ہو گئی، مگر میں مختصراً یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو انہوں نے بولا ہے نا کہ وہ کیا نام اس کا، قبر میں، ہاں قبر میں مراقبہ وہ اپنے مریدوں کو کراتے ہیں. میں ان کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی بڑے بزرگ ہیں اور ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. لیکن ایسے عام مریدوں کو تو ہاں کسی ایک خاص کو اگر کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسی بات ہو اور اس کو بتایا جائے، توجہ کر دے کہ تم بیٹھ کر دیکھ لو، جاؤ مل لو. مگر یہ سب کو میں بولوں کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں تمہیں سب کو قبر کا مراقبہ کراتا ہوں، تو اگر میں بولوں کہ بیٹھو، عقیدت اور محبت ایسی چیز ہے کہ جب آپ محبت کرنے لگتے ہیں، عقیدت کرنے لگتے ہیں، یقین کرنے لگتے ہیں، تو ابھی اگر میں آپ کو بولوں کہ سب آنکھیں بند کر کے دیکھو میں تمہیں مدینے لے جاتا ہوں، تو آٹومیٹک قدرتی طور پر آپ کا ذہن مدینے کو سوچے گا. تصور آئے گا، آپ کو ضرور آئے گا، اور اس کی کوئی نقشہ بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی نقشہ بھی آپ کا اس میں ذہن میں آئے گا. تو اگر میں آپ کو بولوں کیوں بھائی مدینہ دیکھ لیا کہ نہیں،
تو جتنے بھی مرید میرے ہیں وہ سب بولے ہاں جی حضور ہم نے دیکھا. تصور وہ آ گیا نا. مگر یہ بات کوئی اچھی تو نہیں ہے میرے خیال میں. دو باتیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں, وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, آج بھی ان کے مرید لاکھوں کی تعداد میں ہیں. لیکن ایک چیز میں نہیں پسند کرتا, ایک تو جب حلقہ ذکر وہ کرتے ہیں تو جناب یہ کہتے ہیں نماز میں بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ان کا قلب جاری ہو گیا. یہ قلب جاری ہونا اس کو نہیں بولتے. یہ تو آپ اگر کسی بھی چیز کی مشق کرنا شروع کر دیں وہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایسے کریں گے تو ان کا یہ اوپر ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا, ایسے کریں گے تو یہ اوپر ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا. اور بہت سے لوگ الگ الگ قسم کی جو ہے وہ مشق وغیرہ کر لیتے ہیں, تو اس کو مشق کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں یہ مشق کر رہا ہے اور ایسا کر رہا ہے, مگر دل اندر سے اتنا اچھل رہا ہے کہ یہ بھی خود اوپر نیچے جو رہا ہے, یہ شریعت میں تو کسی کوئی اس کا تو تک ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں ان کے ایک حلقے میں گیا تھا کسی میں, تو انہوں نے کہا وہ سب کو جناب اٹھ کے کھڑے ہوگا اور وہ ایسے کر رہے تھے جیسے دانا نہیں پھینکتے کبوتروں کو, تو جس طرف وہ ایسا ہاتھ کرتے تھے اس کے اوپر حال ہو جاتا تھا. کہتے تھے یہ ہاتھ جاری کر. ہم بھی 4-5 تھے, کوئی میرے ساتھ اور بھی آپ صدیق صاحب بھی تھے, یاد ہے نا, تو ہم تو بیٹھے رہے, تو ہم پر تو کوئی اثر نہیں ہوا اس کا, ہے نا. تو وہ اس کے جو بعد میں اس کے کچھ جو مرید تھے وہ کہنے لگے یہ کیا ہے آپ کے اوپر اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا. میں نے بولا نہیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. بولا کیوں, یہ تو اللہ کے نام کی طاقت ہے اور مرشد کی توجہ ایسی ہے کہ میں نے اچھا اگر 1 لاکھ آدمی اگر کعبہ شریف میں جو حاجی جاتے